السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامک لاء کے سیکنڈری سورسز کیا ہیں اور جیورسپروڈنس میں ان سے کیسے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم آج سمجھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ تو آئیے ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے تھے پرائمری سورسز کہ شریعہ کے پرائمری سورسز کیا ہیں، شریعہ کہاں سے اخذ کی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سیکنڈری سورسز کو۔ تو سیکنڈری سورسز میں سب سے پہلے استحسان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ استحسان کا لفظ حسونہ سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا جاننا، کسی چیز کو اپروو کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز پر پریفرنس دینا، ترجیح دینا، یہ استحسان کہلاتا ہے۔ اور یہ تو استحسان کے لیٹرل میننگ ہے، جبکہ اس کے ٹرمالوجیکل میننگ یا اصطلاح میں استحسان کا لفظ بولا جاتا ہے کہ بلکہ قیاس کو ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی قیاس کی ہی ایک قسم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ظاہری طور پر کوئی جو نئی صورتحال پیش آئی ہے اور اس کو اگر قیاس کے سینیریو میں دیکھا جائے تو پرانی کسی ایسی چیز سے وہ ملتی جلتی لگتی ہے جس کے بارے میں دلیل بھی موجود ہوتی ہے، حکم بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس ظاہری مشابہت کو چھوڑ کر کسی اور حکم کو ثابت کرنا یہ استحسان کہلاتا ہے۔ اور یہ اس کو بھی قیاس کہا جاتا ہے، لیکن یہ قیاس خفی کہلاتا ہے، چھپا ہوا قیاس، اور اس کو صرف مجتہد پہچانتا ہے۔ تو اگر مجتہد کسی دلیل کی وجہ سے کسی صورتحال کو باقی قیاس کی صورتوں سے ممتاز کر کے اس کے لیے کوئی الگ حکم ثابت کرے کسی دلیل کی وجہ سے، تو یہ استحسان کہلاتا ہے۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے ایسا سم ٹائم؟ تو یا تو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ الفاظ کی ظاہری جو شکل ہوتی ہے، اگر اس ظاہری صورتحال پر اس کو منطبق کیا جائے، اس پر اس کو قیاس کیا جائے، تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشقت اور مشکل پیش آ سکتی ہے، یا وہ الفاظ کی وجہ سے جو ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا جو شریعت کے مقصود ہے اس کے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کسی پوشیدہ دلیل کی وجہ سے کسی دوسری صورت کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ عمل استحسان کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی سیکنڈری سورسز میں ایک سورس ہے، اور اس کی وجہ سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں جیسے کہ یہاں پر دو ذکر بھی کی گئی ہیں۔ ایک تو استثناء ہے کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ جو چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اور کوئی بھی آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسی خرید و فروخت کی شکل سامنے آئے جس میں کسی ایسی چیز کو بیچا جا رہا ہو جو موجود ہی نہیں ہے، تو قیاس کا تو تقاضا تو یہی ہوگا کہ اس چیز کی خرید و فروخت جائز نہ ہو۔ لیکن استحسان کی بنیاد پر ہم نے استثناء، یہ بھی خرید و فروخت کی ایک شکل ہوتی ہے، اس کو جائز قرار دیا۔ استثناء یہ ہوتا ہے کہ آرڈر پر کوئی چیز تیار کروانا، جیسے کوئی چیز بھی پہننے کے کپڑے تیار کروائے جاتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیزیں بنوائی جاتی ہیں، تو ویسے اگر قیاس کیا جائے تو اس کے روح سے تو یہ جائز نہیں بنتا، لیکن استثناء کی وجہ سے، استحسان کی وجہ سے استثناء کو جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگر بھولے سے کوئی شخص کوئی چیز کھا لے، تو اگر قیاس کیا جائے تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ جی اس شخص نے کچھ چیز بھی کھائی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن استحسان کی بنیاد پر جو ہے ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اگر اس نے بھول کر کوئی چیز کھا لی۔ پھر استحسان کے قریب کی ہی ایک اور چیز ہوتی ہے مصلحہ۔ مصلحہ جیسے کہ لفظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، لٹرلی اس کے میننگ ہوتے ہیں فائدے کے، نفع کے۔ اور جب مصالح مرسلہ کا لفظ اس کے ساتھ لگ جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ ایسا فائدہ جو سارے لوگوں کے لیے ہو، جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں مفاد عامہ۔
تو کوئی ایسا کام پبلک انٹرسٹ کا ہو، مفاد عامہ کا ہو، سب لوگوں کو اس میں فائدہ ہو، تو سم ٹائم یہ بھی جو ہے ایک سیکنڈری سورس کے طور پر جو ہے فقہی احکام کے ماخذ کے طور پر جو ہے مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی احکام پر فرق پڑتا ہے۔ اور کوئی چیز جس میں سب لوگوں کا فائدہ ہو اور شریعت کے قوانین سے متصادم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو اس کا، تو وہاں پر بھی جو ہے اس کو ایک بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے احکام پر فرق پڑتا ہے، آسانی اور تخفیف مل جاتی ہے ان میں۔ تو یہ استحسان سے ملتا جلتا بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مصالح مرسلہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ استحسان کو مصالح مطلقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے باقی چیزوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ویسے ہی وہ شرط یہاں پر بھی ہے کہ یہ مصلحت اور فائدہ صرف اس وقت دیکھا جائے گا جب یہ دیگر شرعی قوانین سے متصادم نہ ہو۔ اگر قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، یا اس کے بعد کی جو سورسز تھے، اجماع، قیاس، یا پبلک انٹرسٹ سے اوپر کے جو دوسرے ہم نے ذرائع پڑھے، ان میں سے کسی سے بھی اگر یہ متصادم ہے تو پھر ایسے انٹرسٹ کا کوئی جو ہے وہ شریعت کی نظر میں اس کو انٹرسٹ مانا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی چیز سے وہ متصادم نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے کسی چیز کا، تو ایسی صورت میں پھر پبلک انٹرسٹ کو بھی بنیاد سمجھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے احکامات میں جو ہے وہ تخفیف اور آسانی ہوگی۔ اس کی اگزامپل کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ تو جیسے یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کمپائلیشن آف قرآن کا کام کیا تھا، یہ سارے لوگوں کے مفاد عامہ کا کام تھا، ہر ایک کا اس میں فائدہ تھا۔ تو یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کو زیادہ آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی بدعت نہیں ہے ایسا کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ مصالح مرسلہ میں شامل ہوگا، اور فقہ میں اسے ایک سورس کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح ٹریفک رولز ہیں، تو یہ بھی چونکہ اس میں پبلک انٹرسٹ ہے، تو ایسا کوئی بھی کام، ایسا کوئی بھی قانون جو ہے اس کو شرعی طور پر جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد سیکنڈری سورسز میں ایک عرف بھی آتا ہے، عرف کو بھی ایک اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ عرف کا لفظ چونکہ عربی زبان کا ہے، تو اس کے روٹ ورڈ جو ہے وہ عرفہ ہے۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے جانا، کسی چیز کو جاننا، اس معنی میں آتا ہے۔ تو عرف کا ان کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو جانی پہچانی ہو، معلوم چیز، اور یہ نامعلوم کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ظاہر ہے اس کے نام ہی۔ اسی طرح اصطلاح میں ہمارے ہاں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے ٹرمینالوجیکل میننگ یہی ہوتے ہیں کہ وہ طور طریقے، وہ پریکٹسز جو لوگوں کے ہاں معروف ہوں، جانی پہچانی ہوں، جو کام لوگ عام طور پر کیا کرتے ہوں، تو وہ عادتیں، وہ طور طریقے جو سب لوگوں کے ہاں ایکسیپٹیبل ہوں اور سب لوگ اس کو فالو کرتے ہوں، وہ عرف کہلاتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے ایک سیکنڈری سورس کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد عرف کی ٹائپس آ جاتی ہیں۔ عام طور پر جو عرف پایا جاتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عرف قولی ہوتا ہے اور دوسرا عرف فعلی۔ قولی کا مطلب ہوتا ہے، قول کہتے ہیں بولنے کو، تو وہ عرف جو وربل ہو وہ عرف قولی کہلاتا ہے، اور یہ شامل ہوتا ہے ایگریمنٹس کو، لوگوں کے جو عام طور پر جو خرید و فروخت کے جس طرح معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی اور معاہدات جو لوگ عام طور پر کرتے ہیں، اس میں بعض دفعہ وہ لفظ کچھ اور بولتے ہیں، اس سے مراد کچھ اور لیتے ہیں، اور یہ عام طور پر جو ہے ان کے ہاں معروف ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، عرف ہوتا ہے ان کا۔ لفظ کے جو لٹرل میننگ ہیں وہ مراد نہیں لیے جا رہے ہوتے، بلکہ ان کے ہاں یہ ٹرم کے طور پر جو ہے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک عرف ہی کی قسم ہے۔ جیسے یہاں پر مینشن بھی کیا گیا، صلاح ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا لفظ کوئی بھی بولتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اس چیز کو پاک کرنا ہے یا صاف کرنا ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مال میں سے وہ 40واں حصہ نکال کر اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کو دینا۔
تو یہ عرف ہے، مسلمانوں کے ہاں معروف ہے، عرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری قسم جو ہے عرف فعلی ہے، یعنی ان فعل کہتے ہیں کام کو، تو ایکٹ ہو گیا، تو اب کوئی بھی ایکچوئل کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے تو جو لوگوں کے ہاں معروف ہے اور ان کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل ہے وہ پریکٹس، تو عرف کہلائے گی۔ جیسے کئی دفعہ ہم خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں بولتے، جا کر بس پیسے رکھے، چیز اٹھا لی۔ اب ہر کو یہ معلوم ہے، عرف ہے لوگوں کے ہاں کہ وہ اس طرح خرید و فروخت کرتے ہیں، معروف ہے۔ اسی طرح اور بھی عرف کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی شکلیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اب اس میں جیسے میں نے مثال دی کہ خرید و فروخت کا کرتے ہیں، تو عام ویسے تو شرعی قانون تو یہ ہے نا کہ ایجاب اور قبول ہو، ایک شخص کہے کہ میں نے تمہیں فروخت کی، دوسرا بندہ کہے کہ میں نے خریدی، تب وہ خرید و فروخت کا معاملہ جو ہے وہ شرعاً پورا ہوتا ہے۔ لیکن عرف کی وجہ سے جب زبان سے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک شخص نے جب دوسرے کو پیسے دیے اور اس کے اشارے سے وہ سمجھ گیا کہ جو ہے یہ چیز فلاں چیز لینا چاہ رہا ہے، اور دوسرے بندے نے دے دی، اس نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ جی میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں، یہ چیز فروخت کر رہا ہوں، بلکہ زبان صرف دینے پر، فعل پر، اپنے کام پر جو ہے وہ فوکس کیا اور دے دی، تو یہ صرف ان کا فعل بھی جو ہے یہ معروف ہے، اور ہر ایک کو پتہ کہ اس سے یہ مراد لی جا رہی ہے، یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کو عرف شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی عرف فعلی کی ایک واضح مثال ہے جو روزانہ ہمارے سامنے سینکڑوں دفعہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کسٹم جو ہے وہ شریعت میں اس کو بھی سیکنڈری سورس کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد استصحاب ہے، جیسا کہ لفظ سے بھی ظاہر ہے، صاد حا با اس کا مادہ ہے، اور صحابی کا لفظ اس کے قریب کا استعمال ہوتا ہے، مطلب رفاقت کے اور صحبت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پر منشن بھی کیا گیا ہے کہ کورٹ شپ یا کمپینین شپ کے میننگ میں یہ یوز ہوتا ہے، یہ تو اس کے لٹرل میننگ ہے، اور جب یہ لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اس کے ٹرمینالوجیکل میننگ یہ ہے، ہمارے اصطلاح میں جب بولا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز میں اگر کوئی نئی کوئی دلیل ثابت نہیں ہو رہی جس کے کوئی نیا حکم ثابت کیا جا سکے، تو پرانے حکم کو جو دلیل سے ثابت ہے اسی کو باقی رکھنا، یہ استصحاب کہلاتا ہے۔ استصحاب حال کہتے ہیں مکمل اس کو، تو یعنی پہلے سے جو حکم ثابت ہے کسی چیز کے بارے میں، اب جب کہ نئی صورتحال اس میں پیش آ گئی ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی نیا حکم جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے، تو پرانے حکم کو ہی باقی رکھا جائے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، تو پرانے حکم کو ہی پھر جو ہے چونکہ وہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اور نیا حکم جو ہے اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، تو نیا حکم اس پر لاگو نہیں کیا جاتا، پرانے کو ہی باقی رکھا جاتا ہے۔ یہ عمل استصحاب کہلاتا ہے، اور اس کو بھی ایک سیکنڈری سورس کی حیثیت حاصل ہے، اور سم ٹائم اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سد الذرائع کی باری آتی ہے۔ سد الذرائع بھی ایک سیکنڈری سورسز میں ایک اہم سورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ سد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، دیوار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ذرائع، ذریعہ کی جمع، ذریعہ وسیلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز تک پہنچنے کا وسیلہ، یا جس چیز کی مدد سے کسی چیز تک پہنچا جا سکے۔ تو سد الذرائع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے لٹرل میننگ تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز سے منع کرنا جو ذریعہ بن سکتی ہے کسی دوسری چیز تک پہنچنے کا۔ جیسے قرآن مجید کی یہاں پر مثال دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ غیر اللہ کو تم گالی مت دو۔ غیر اللہ کے مشرکین نے جو بنا رکھے ہیں ان کو گالی مت دو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ لوگ دشمنی کی وجہ سے، ان کو علم نہیں، اور یہ جو ہے دشمنی کی وجہ سے بدلے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، تو
تم بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں تو علم ہے تو کوئی ایسا کام نہ کرو. اب یہ صد ہے، ایک بلاک کر دیا، منع کر دیا ایسے کام سے جو ذریعہ بن سکتا ہے کسی غلط کام کا. وہ غلطی کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا بات تو ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ٹھیک کام ان کے کسی غلط کام کا وسیلہ اور سبب بن جائے گا. تو بعض دفعہ کسی ایسی چیز سے منع کر دیا جاتا ہے جو کسی ہارمفل چیز کے جو ہے وہ وسیلہ اور سبب بن سکتا ہے. تو یہ عمل سد الذریعہ یا سد الذرائع کہلاتا ہے. ایسی چیزوں سے منع کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک سیکنڈری سورس کے طور پر اس کو بھی ایک سورس کی حیثیت حاصل ہے. اور یہ کئی جگہ پر پھر ایسے کاموں سے منع کر دیا جاتا ہے جو بعد میں جن کا نتیجہ جو ہے وہ ہارمفل ثابت ہو سکتا ہو. اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور ٹرمینالوجیز جو ہمارے ہاں یوز ہوتی ہیں فقہ کے حوالے سے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے زیادہ کامنلی جو ورڈ ہمارے سامنے یوز ہوتا رہتا ہے حکم شرعی کا ہے. تو حکم شرعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعہ کو تو ہم سمجھ چکے، حکم کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. حکم جو ہے احکام الشریعہ کا لفظ اگر یوز ہوتا ہے تو احکام یہ جمع ہے حکم کی. حکم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آرڈر دینا، یا کسی چیز پر کوئی ججمنٹ دینا، کوئی اوپینین دینا، اپنے کسی رائے کا اظہار کرنا، یہ فیصلہ کرنے، ان معنوں میں جو ہے ڈیسائیڈ کرنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ اب قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور انہی میننگز میں جو ہے اب وہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ then Allah will judge between you on the day of judgment. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، ججمنٹ جو ہے وہ جاری فرمائیں گے. تو یہ اس میننگ میں بھی جو ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں یوز ہوا ہے. اور یہ ججمنٹ کی جو میننگ ہے یہ سب سے زیادہ اس کے بہتر معنی ہیں جو بتلائے جا سکتے ہیں. اچھا، پھر حکم کے لٹرل میننگ تو ہم نے سمجھ لیا. اب حکم کا لفظ جب ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، فقہا کے ہاں لفظ یوز ہوتا ہے، تو کس ٹرم میں یوز ہوتا ہے، اس کے ٹرمینالوجیکل میننگ کیا ہیں؟ تو حکم کا معنی ہوتا ہے خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد بالاقتضاء او بالتخییر او بالوضع. کہ حکم اللہ تعالیٰ کا، ہم نے یہ تو مان لیا نا کہ شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اس کے ہم دو ہی سورسز پڑھے تھے، یا قرآن ہے یا پھر احادیث نبویہ ہیں. اور احادیث نبویہ جو ہیں وہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وحی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے ذات خود کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنے خواہشات نفسیہ کی بنا پر جو ہے کوئی بات نہیں کرتے تھے. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ القاء کردہ کلام ہی ہوتا تھا. تو یہ شریعت ہے. قرآن اور حدیث جو کچھ ان میں بیان ہوا ہے وہ تمام کا تمام شریعت ہے. تو اور یہ ساری بات چونکہ کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو حکم کیا چیز کہلائے گی؟ خطاب الشارع، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم المتعلق بافعال العباد، جو لوگوں کے افعال سے، لوگوں کے کاموں سے متعلق ہو، چاہے وہ اقتضائی شکل میں ہو یا تخییری شکل میں ہو یا وضعی. اس کی پھر یہ تین اقسام ہیں، ان کو ہم الگ سے دیکھ لیتے ہیں. گویا خلاصت حکم کس کو کہیں گے ہم؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب جو بندوں سے متوجہ ہو، بندوں کے کاموں کی طرف متوجہ ہو، یہ حکم کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہم سے جو خطاب فرمایا وہ حکم کہلائے گا. چاہے اب سمجھ لیں اس کو، چاہے وہ اقتضائی شکل میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ہو، جس طرح عام طور پر ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قضاء الہی سے ہے وہ وفات پا گئے. تو اب یہ لفظ جو ہے قضاء الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار فیصلے ہیں جو جن میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو ہم سے متعلق ہے. اسی طرح یا اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہ تخییری ہوتا ہے، اختیار دیا جاتا ہے بندے کو کہ یہ کام کر لو یا یہ کام نہ کرو. تو اس کے کرنے پر بعض دفعہ پھر ثواب بتایا جاتا ہے، نہ کرنے پر
جو ہے وہ عذاب وغیرہ کا بتایا جاتا ہے، یا کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کے کر لینے پر پھر گناہ بیان کیا جاتا ہے وغیرہ، یہ ہم پڑھیں گے۔ تخییری ہوتا ہے، اس کی آگے اقسام آئیں گی، تقریباً 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بندے سے متوجہ ہوتا ہے وہ وضعی ہوتا ہے، یعنی صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں چیز سبب ہے، یہ شرط ہے، اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو زیادہ ڈیٹیل میں ہم جو جاتے ہیں وہ تخییری کی جاتے ہیں، تھوڑا بہت وضعی کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اقتضائی کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تینوں طرح کے خطابات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بندے سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس میں ایک قسم جو ہے وہ تخییری ہوتی ہے، یعنی جس میں اختیار دیا جاتا ہے بندے کو کہ یہ کام وہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، کرنے پر بعض دفعہ ثواب ہوتا ہے یا کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 5 قسمیں آتی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی چیز جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے، اور بعض دفعہ واجب ہوتا ہے، کرنا ضروری۔ اب اس کو اگر ہم آسانی سے مختصراً دیکھیں تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا کرنا بہر صورت ضروری ہے اور کرنے پر پھر ثواب دیا جاتا ہے تو اس کو واجب کہتے ہیں، اور اگر کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے، اس کو کہا کہ اگر یہ کیا تو تمہیں سزا ملے گی، سختی سے منع کر دیا، وہ حرام کہلاتا ہے، 5ویں نمبر پر آ گیا۔ اب پھر دونوں کے بعد جو ہے تھوڑی سی گنجائش آ جاتی ہے، یعنی کوئی کام جو ہے وہ کرنے کی فضیلت بیان کی، سختی سے تاکید نہیں کی کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ کہا کہ یہ کر لو تو اچھا ہے، تمہیں ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو یہ کام مندوب کہلاتا ہے، مستحب بھی کہتے ہیں اس کو، اور نفل بھی کہہ دیتے ہیں، سنت بھی اسی میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کی بنیادی طور پر قسم ہے وہ مندوب ہے، تو اس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے، پسندیدہ ہے، اور اگر نہیں کیا تو عام طور پر گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرام سے پھر تھوڑا سا نیچے اتر کے ایک درجہ ہوتا ہے، اگر اس طرف سے ہم دیکھیں وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، یعنی وہ کرنا پسند نہیں ہے، اس کے کرنے پر سم ٹائم گناہ ہوتا ہے اور پسندیدہ نہیں ہے وہ کام۔ پھر اب ان دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے وہ اور درجہ آ جاتا ہے، اس کو مباح کہتے ہیں، پرمیزیبل ہوتا ہے، وہ اس کے کرنے یا نہ کرنے پر کوئی ثواب یا گناہ نہیں ہوتا، کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے روزمرہ کے بعض معاملات ہوتے ہیں، بھوک نہیں لگی ہوئی، ویسے کوئی شخص کچھ کھانا چاہ رہا ہے تو کھانے پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن اگر بھوک لگی ہے سخت، اور اتنی بھوک ہے کہ وہ اپنی جو دیگر عبادات ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہا کمزوری کی وجہ سے، اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں کھانا جو ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہے، فضول خرچی ہے، تو بعض دفعہ ایسی صورت میں وہ حرمت تک بھی چلی جاتی ہے بات۔ تو بہرحال یہ 5 بنیادی طور پر جو ہے اس کی قسمیں آتی ہیں، میں نے کوشش کی کہ آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد حکم وضعی کو مختصراً تھوڑا سا ڈسکس کیے کہ حکم وضعی جو تھا کہ اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، کہ بعض دفعہ شریعت نے کسی چیز کو صرف اس لیے بیان کیا ہوتا ہے، کسی لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کو اطلاع دینا مقصود ہوتی ہے کہ یہ چیز، یہ عمل جو ہے فلاں چیز کا سبب ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے، شریعت نے بتا دیا کہ جیسے ہی سورج جو ہے وہ زوال کا وقت ہوگا، سورج ذرا سا ڈھلے گا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اب یہ سورج کا ڈھلنا جو ہے یہ سبب ہے ظہر کی نماز واجب ہونے کا۔ اسی طرح وضو کا بتا دیا، وضو شرط ہے، وضو ہوگا تمہارا تو تمہاری نماز ہوگی، اب یہ شرط ہوگی۔ تو یہ شریعت نے بعض دفعہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے کچھ احکامات بتا دیے کہ یہ کام کرنے کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اس میں اختیار نہیں دیا جاتا، یہ کرنا جو ہے صرف اطلاع ہوتی ہے، اور ان کو ان کے افعال کے متعلق رہنمائی فراہم کی جا رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ بنیادی طور پر ہم نے ان کی جو اصطلاحات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک کور ہوتا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔